سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا سنا اور آپ اپنا وقت نکال کر سفر کر کے اس پروگرام میں پہنچے ہیں. میں تمام جو ساتھی پہنچ چکے ہیں اس عظیم الشان کانفرنس میں تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو بھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ صاحب کا سفر جو ہے یہ مبارک بنائے. بلا شبہ یہ کانفرنس سیمینار اور جو دروس مساجد میں کیے جاتے ہیں، علماء کو بلایا جاتا ہے، اس کی غرض و غایت جو ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. کیونکہ اب آپ ذمہ دار ہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت آپ پہ بند ہے. آپ نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، اللہ کے قرآن کو کریا کریا بستی بستی لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے. ایک اور روایت میں ہے ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے. اور آپ نے فرمایا سنو، جو لوگ موجود ہیں ان پر تک میری بات پہنچ چکی ہے، آگے جو نہیں ادھر آ سکے فرمایا صحابہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان تک یہ بات پہنچائے. حضرات آج آپ دیکھ رہے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ نعرہ کیوں بلند ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نعرہ کیوں بلند ہو رہا ہے کہ یہ وہ نعرہ ہے جو صحابہ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر یہ نعرہ لگایا. اور انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ یا اللہ اس کانفرنس کو، اس جلسہ کو ہمارے لیے اور ہمارے بھائیوں کے جنہوں نے یہ دن رات محنت کی ہے، اشتہارات چھپوائے ہیں، لگائے ہیں اور محنت کی ہے، اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو ثواب عطا فرمائے. تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں دعوت سخن دیتا ہوں تلاوت کلام مجید کے لیے اپنی اس مسجد کے امام اور خطیب میری مراد صاحبزادہ حافظ سعید الرحمن صاحب مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید ارشاد فرمائیں. حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم
بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها. والسماء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
سواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب ان کے علم میں اور ان کی صوت میں اور زندگی میں اللہ برکت فرمائے. یقینی بات ہے نہایت ہی پرسوز انداز میں انہوں نے یہ تلاوت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس بزم میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے.